تو یعنی میں اس حوالے سے میری باتیں ہو سکتا ہے مذہبی لوگوں کو بری بھی لگیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کچھ ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے نا، یہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ آئے دن اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس سے کیا لوگ ڈر جائیں گے؟ لوگ نہیں ڈریں گے سر، لوگ کہیں گے کہ مذہبی لوگوں کو نکالو اس ملک سے، یا ان کے مذہب کے اوپر پابندی لگاؤ۔ یہ ڈرانے دھمکانے والا کام اس ذریعے سے کوئی نہیں ہونا، یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، لوگ جاہل نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جنونی مذہبی طبقے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور پاکستانی نیشن تو ماشاءاللہ یہ آئے دن بھوگتی رہتی ہے کسی نہ کسی کاز کے اوپر، اور ظاہر ہے اس میں یعنی پولیٹیشنز بھی مجرم ہیں کہ وہ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ تو یہ جو کچھ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز کا بنے ہوں یا وہ مذہب کے نام کے اوپر یہ جنونیت پھیلا رہے ہیں، یہ بات جنہوں میں پنجابی کہنا کنوں کڈ لو کہ جو تسی کر رہے ہو نا، اے پاکستان نو سیکولرزم کی طرف دھکیل دے گا، پھر لوگ کہیں گے یار مذہب سے ہی جان چھڑا لو، اور وہ پھر خطرناک معاملہ ہوگا۔ اس وقت پھر کوئی بھی مذہبی پرسنالٹی اس کے آگے بد نہیں باندھ سکے گی۔ آپ یورپ میں دیکھ لینا، یہ پاپ جو تھے کرسچنز کے، ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے پھر ویٹیکن سٹی میں بند کیا ہے نا ان کو، ان کا تسی چپ کر کے تھے بیٹھو نا، سانو زندگی تے آخرت تے چلو وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے ان کے نزدیک، دنیا تو سکون کی گزارنے دو نا، ادھر بھی لوگوں نے کہنا یار ہمیں تو دنیا۔ اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنی مذہبی پرسنالٹیز ہیں نا، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں آتے ہیں، یہاں بے سکونی پھیلاتے ہیں، پھر سکون کے لیے کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خود یہاں ان کو سکون نہیں ہے، اور یہاں کی بے سکونی میں پورا حصہ ڈالتے ہیں، اور جب بے سکونی وہ پھیلا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا ہم تھک گئے ہیں تو ہم ذرا کینیڈا چلے جائیں، ہم جو آسٹریلیا چلے جائیں، ہم ذرا ایک فورن ٹور پہ چلے جائیں، اور وہ فورن ٹور بھی دین کے نام پہ آپ کے پیسوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ ادھر سکون نہیں ہے، اور مانتے نہیں ہیں وہ تو خود بے سکونی کا سبب ہے، بے سکونی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سیکولرزم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں حکمرانوں کو بھی یعنی ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس، یہ کیڑا گھسا ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف لے کے جانا ہے، تو وہ کان کھول کے سن لے، پاکستان کا جو ایگریڈ اپان آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جی بالکل ایسے، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ملک کسی فوجی جرنیل نے جنگ کے بعد فتح نہیں کیا ہوا، نہ کسی بہت بڑے شہنشاہ نے مسلمانوں کو یہ گفٹ کیا ہوا ہے ملک، یہ ایک پوری پولیٹیکل سٹرگل کے بعد مسلمانوں کی یہ ملک حاصل کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں اس ملک کو بنانے میں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کو بدلنے کی کوشش کریں، یا پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس سے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام یعنی یہ اس کے ساتھ ایک آرگینکلی جڑا ہوا ہے۔ جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے تو وہاں بھی اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش تھا، اس کا نام انہوں نے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا ہے آئین میں تبدیلی کر کے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ مذہبی لوگ موجود ہیں، تو مذہب ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو یہاں تو خیر سوچیں بھی نہ کہ اس طرح کی کوئی حرکت کسی کامیاب ہوگی۔ اور یہ جو لوگ ٹی وی پہ آ کے سیکولرزم کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مذہب کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، آئے دن مولوی کا گلا کاٹتے ہیں، اور اگر ہم اسلام نافذ بھی کریں تو کون سا اسلام نافذ کریں؟ اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں نا وہ، کون سا اسلام جی؟ سنی اسلام، شیعہ اسلام، وہابی اسلام، پھر آگے بھی ان کے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث۔ تو میں کہتا ہوں سر آپ اسلام نافذ کر دیں، اور اسلام نافذ کرنے میں آپ کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسلام کون سا ہوگا؟ جس پہ سارے ایگریڈ ہیں، جو قرآن پاک میں ہمیں ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ایک دعوت کی چابی دے دی گئی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر۔ تو سر میں اب آپ سے، جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں،
60-70 لوگ جتنے بھی ہیں، آپ سے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کیا اس بات پر متفق نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ بالکل ہے۔ تو اس میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی سنی اسلام، شیعہ اسلام، وہابی اسلام؟ اسلام ہو یا سنی اسلام ہو یا شیعہ اسلام ہو یا وہابی اسلام ہو، سب کے اندر سود حرام ہے۔ بے شک۔ تو سود کے خلاف کام کریں۔ اچھا، کس مقدہ فکر کے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہونی چاہیے؟ کسی کے بھی نہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان میں سے کوئی ایک مقدہ فکر بھی ہے جو کہتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط ہونا چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو سر یہ تو اسلام ہے نا۔ آپ یہ 2 کام کر دیں سر، میں تیسرے کام کی بات نہیں کر رہا۔ بے حیائی کی طرف راستہ کھولنے والی ہر چیز ختم کر دیں، کالونیز پر جتنی مرضی آپ بنا لیں، سود ختم کر دیں، اللہ رسول سے جنگ ختم کر دیں، اکنامکلی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے، اور دوسری طرف سوشل ایشو ریزالو ہو جائیں گے اگر بے حیائی کو آپ لگام دے دیں گے۔ تو سر کسی معاشرے میں یہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، احترام جان اور احترام مال، تو خود بخود ہی سارے معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی میں ان کو بھی ایک میسج اس 23 مارچ 2019 پہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ ان مذہبی جنونیوں کی آڑ لے کے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یا پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے درپے رہتے ہیں، تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔